اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اجمالاً تذکرہ آ چکا۔ اب چاہے زمزم اور عبد المطلب کا خواب کا تذکرہ ہے۔ واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ اگر آپ پہلی بار چینل پہ آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، خود سنیں اور دوست احباب کو سنائیں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سیرت کا ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ واقعہ یوں ہے کہ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ مشیت یزدی سے یمن میں قحط پڑا اور اسی وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اثناء راہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے چاہے زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے۔ پھر بعد چند اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ اور جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حتیب میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعات و مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا جب ظلم و ستم، فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بیر زمزم میں دفن کر گئے اور بیر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنو اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بیر زمزم کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ مرور زمانہ سے اس کا نام و نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصے سے بند و بے نام و نشاں پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رؤیا صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا، ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں کہا احفر برتا کہ برہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا وما برہ کہ برہ کیا ہے؟ وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے احفر المظنونۃ کہ مظنونہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا وما المظنونہ، مظنونہ کیا ہے؟ وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے احفر طیبہ کہ طیبہ کھودو۔ میں نے کہا وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ جو چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا، وہ شخص یہ کہتا احفر زمزمہ کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا وما زمزمہ، زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا نہ کبھی کم ہوتا، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات و علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی رؤیا صادقہ ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کدال اور فاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا ھذا طوى اسماعیل، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چاہے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے، جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ بالآخر گھبرا کر
اس بارے میں اللہ سے دعا مانگے۔ اس وقت ان کو خواب میں بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس نے حوض کو خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا، اور جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے تعارض کرنا چھوڑ دیا۔ یہ زمزم کا واقعہ اور عبد المطلب کے خواب کا تذکرہ تھا۔ آگے حضرت عبد المطلب کی نظر اور عبداللہ کی قربانی کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ وہ آگے آئے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔